ایک مسئلہ خواتین بہت زیادہ پوچھتی ہیں، اس کا بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ جو ہم کلرڈ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں کیا ان کو لگانا جو ہے وہ جائز ہے کہ جائز نہیں. تو جو آپ کی کلاسز ہو چکی ہیں نئے گروپ کی تو ابھی تک پردے کی کلاس نہیں ہوئی، شاید اس کے بعد اگلی کلاس ان کی پردے کے موضوع پر ہوگی تو اس میں اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. لیکن بہرحال کلرڈ کانٹیکٹ لینس لگانا خواتین کے لیے اگر کوئی تو فتوے کی بنا پر حرام کہتے تھے، اگر زینت کے لحاظ سے ظاہر کلرڈ کانٹیکٹ لینس تو لگائے بھی زینت ہی کے لیے جاتے ہیں. یہ نیت ہے اور اگر نامحرم کے سامنے آ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں کو چھپانا پڑے گا، یا تو کوئی ایسے ڈارک گلاسز اس کے اوپر لگائیں کہ وہ کلرڈ کانٹیکٹ لینس نظر نہ آئیں، یا پھر یہ کہ اس کو نامحرم کے سامنے جاتے وقت نکالنا پڑے گا. اور آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر کلرڈ کانٹیکٹ لینس کا لگانا حرام ہے اگر نامحرم کے سامنے آ رہی ہے. اور نامحرم کے سامنے نہیں، اپنے محرم کے سامنے تو کسی بھی طرح کے جو چاہے کلرڈ ہوں یا پلین ٹائپ کے جو ہوں وہ کانٹیکٹ لینس وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لگا کے نامحرموں کے سامنے آ رہی ہے تو اس کو اپنی آنکھوں کو چھپانا پڑے گا، یا چہرہ چھپانا پڑے گا، یا آنکھیں چھپانی پڑیں گی. نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی کیونکہ وہ زینت میں شمار ہوتے ہیں. یہ ایک دماغ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ اس میں مطابق فتاوے بھی ہیں. کچھ علماء نے فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا اور کچھ نے احتیاط واجب کی بنا پر. نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی. پھر خواتین بہت زیادہ پوچھتی ہیں کہ لمبے اگر ہم تھوڑے سے ناخن کر لیں، کیونکہ خواتین کے لیے ناخنوں کو معمول سے تھوڑا سا بڑھانا شریعت میں اس کو پسندیدہ سمجھا گیا. لیکن اگر اس نے ناخن بڑھا لی ہو تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ناخن کا خواتین کے لیے بڑھا لینا یہ زینت میں آتا ہو. تو کیا خواتین لمبے ناخن جن کے ہیں وہ نامحرم کے سامنے آئیں گی، یا کلرڈ کانٹیکٹ لینس کی طرح سے زینت میں شمار کر کے اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہننے پڑیں گے، چھپانا پڑے گا ان کو؟ نہیں، مسئلہ تو ہے اپنی جگہ اور اچھا سوال ہے کہ اگر کسی خاتون کے ناخن لمبے ہیں تو کیا یہ زینت میں آتے ہیں کہ ان کو چھپانا پڑے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آیت اللہ خامنئی تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معیار عرف ہے. لوگوں سے جا کر پوچھیے، لوگ اگر عورتوں کے لمبے ناخن کو جو معمول سے کچھ زیادہ بڑے ہوئے ہوں ان کو اگر عرف اگر ان کو زینت میں سمجھتا ہے تو عورت کو اپنے ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا نامحرم سے. یہ تو نہیں کہا کہ ناخن کو کاٹیے جا کر، نہیں، اپنے ناخنوں کو چھپا لیں، اپنی چادر کے اندر لے لیں، اپنے دوپٹے کے اندر ناخن کو لے لیں، اپنی مٹھی کو بند کر لیں کہ اس کو ناخن نظر نہ آئے. اگر عرف شمار کرتا ہے زینت عورت کے لیے، یہ اب آپ کو خود تعین کرنا ہے، پوچھنا ہے لوگوں سے جا کے کہ اس کو زینت سمجھتے ہیں زینت نہیں سمجھتے. اگر زینت نہیں سمجھتے ہیں تو آپ نامحرم کے سامنے اسی طرح سے آپ آ سکتی ہیں. زینت دیکھیے جیسے ابھی جو آپ کی پردے کی کلاس جو نیا گروپ ہے اس کی جو پردے کی کلاس ہوگی تو اس کے اندر مہندی وغیرہ کا بھی مسئلہ آئے گا کہ وہ بھی اگر ہاتھ پہ زینت کے طور پہ شمار ہوتی تو کیا بڑے ہوئے ناخن بھی زینت میں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں لوگوں سے جا کر عرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان سے جا کر پوچھیے کہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو زینت میں آتے ہیں عورت کے لیے، تو پھر اب نامحرموں سے لمبے ناخنوں کو بھی چھپانا پڑے گا یا ان کو کاٹنا پڑے گا. لیکن اگر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو معمول ہے، اس میں تو کوئی زینت وینت کی بات نہیں ہے، تو پھر آپ نامحرم کے سامنے ویسے ہی آ سکتی ہیں، ہاتھوں کو کھول سکتی ہیں. آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جو معمول سے تھوڑے سے جو لمبے ناخن ہوتے ہیں یہ زینت میں شمار نہیں ہوتے اور ان کا چھپانا واجب نہیں. انہوں نے تو اپنی رائے بھی دی تھی اور عرف کے اوپر نہیں چھوڑا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.